صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان کو جو بھی بیماری لگتی ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اگر چھوٹی سی بیماری ہو تو کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کسی انسان پر ہلکا سا کوئی اثر ہو جائے، نا کوئی سر میں درد ہو جائے، کوئی ہلکی سی تکلیف ہو جائے تو وہ سمجھنے لگتا ہے میرے اوپر جادو ہو گیا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر چھوٹی بیماری کا جو تعلق ہے وہ جادو کے ساتھ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایسی 4 بیماریاں رکھوں گا، 4 چیزیں رکھوں گا جو بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں اور یہ جادو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جادو کے مریض میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان بیماریوں کو لے کے صرف یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے، لیکن وہ ہوتی جسمانی بیماری ہیں۔ ان میں سے پہلی بیماری میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر اکثر سرسراہٹ، کپاہٹ رہنا، کہ انسان کا جو جسم ہے وہ ہمیشہ کامتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ سرسراہٹ سی، کپاہٹ سی ہوتی ہے کہ انسان کے بازو میں سے کوئی حصہ گوشت کا وہ ہل رہا ہوتا ہے، ٹانگوں میں سے کوئی گوشت کا حصہ ہل رہا ہوتا ہے، یا پھر جسم کے کسی بھی حصے میں گوشت کا کپانا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جنات ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن باقی بیماری علامات اس میں ہوں تو پھر خالق اس علامت کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اوپر جادو ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اکثر طور پر جب انسان کا جسم گرم ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اوپر رضائی تلائی یا پھر اس نے گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو وہ اچانک سے کسی ٹھنڈی جگہ پر جا کر بیٹھتا ہے یا ٹھنڈی جگہ پر جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ کپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں یا پھر گوشت لینے جاتے ہیں تو جو جانور تازہ ہم نے ذبح کیا ہوتا ہے یا پھر گوشت پڑا ہوتا ہے تو اس کا اکثر جو گوشت کا حصہ ہے نا، وہ لوتھڑا جو وہ کپا رہا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جان ہے۔ وہ جان نہیں ہوتی، اس کا جسم گرم ہوتا ہے۔ جب وہ گوشت کو کاٹ کر ہم رکھتے ہیں ٹھنڈی جگہ پر تو وہ گرم سرد ہونے کی وجہ سے اس کا جو گوشت کا حصہ ہے وہ کپا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جادو کی علامت ہی ہو۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو سوتے ہوئے حولے نظر آنا، کہ انسان کو ڈرونی شکلیں نظر آنا، انسان کو سایہ نظر آنا۔ تو کیا یہ جادو کی علامت ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کو جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کی نیند پوری نہ ہوئی ہو، انسان کئی راتوں سے یا پھر 2-3 راتوں سے کم سو رہا ہو، 2-3 گھنٹے اس کو نیند مل رہی ہو، یا پھر وہ 2 دنوں سے بالکل بھی سویا نہ ہو، یا ایک دن ساری رات وہ سویا نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی انسان کو ایسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی نیند پوری نہیں ہوگی تو انسان کا مائنڈ جو ہے وہ ریفریش نہیں ہوگا، اس کا جو مائنڈ ہے اس میں وہ پرانی باتیں، وہ ساری جو ریل ہے وہ چلتی رہے گی، تو اس وجہ سے بھی انسان کو وہ ڈرونی شکلیں اور وہ ڈر سکتا ہے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تیسری جو بہت بڑی علامت یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ جادو کی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ خاص وقت کے اندر انسان کی طبیعت خراب ہونا۔ یہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ باقی علامات اس میں ہے یا نہیں۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اچانک طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے کہ انسان کسی کام کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو چکا ہے، بہت زیادہ وہ اس کو کر رہا ہے مسلسل، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی، اس کو انرجی نہیں مل رہی، اس کی خوراک پوری نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے بھی اس کی یہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے ایک وقت کے اندر۔ لیکن اگر باقی علامات اس میں ہے تو پھر یہ جادو کی علامت سمجھی جائے گی۔ اگر باقی علامت اس کی نہیں ہے تو یہ جسمانی علامت سمجھی جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر گھر کے جو حالات ہیں وہ اچانک خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارا ذہن جاتا ہے وہ اس بات پر جاتا ہے کہ جی ہمارے اوپر جادو ہو گیا، کس نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے۔ یہ کبھی کبھار اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی انسان کا جو کاروبار ہے، جو اس کا بزنس ہے، وہ پیچھے پڑ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جادو کی وجہ سے ہی ہوں۔ تو یہ 4 ایسی تکلیفیں ہیں، 4 ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اکثر طور پر جادو کی سمجھی جاتی ہیں، لیکن وہ جادو کی نہیں ہے، وہ یا تو جسمانی ہے یا پھر انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال جس انسان کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو جادو کا، وہ پہلے کنفرم کر لے کہ واقعتاً کیا اس پر جادو کا مسئلہ ہے۔ اگر ہو تو وہ اپنا علاج پھر وہ شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کروائے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔